نے اس کی قیمت کو فکٹیشسلی اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ غریب آدمی یا عام آدمی اس کی دسترس تک پہنچ ہی نہیں ہے. جناب، یہ پاکستان ان غریبوں کا ملک ہے جہاں پر سے جب بھی قربانی کی ضرورت پڑتی تو ان غریبوں کو پکارا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایلیٹ کلاس جو اس غریب عوام کے اوپر ایک عذاب بن کر مسلط ہے، ڈرے اس دن سے جس دن یا تو یہی عوام اور یا ہلاکو خان جیسے کچھ لوگ باہر سے آ جائیں اور جن کا کوئی توڑ نہ کیا جا سکے. ویسے تو بہت سارے لوگ بہت سارے پروگرام کرتے ہیں اور ان کو یہ بتاتے رہتے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جناب ان حکمرانوں کے کان پر جوں نہیں رہتی. اب آپ یہ دیکھیے کہ لوگ اس وقت قسمہ پرسی کے عالم میں، سول وار شروع ہو سکتی ہے، بلکہ شروع ہونا چاہتی ہے یا ہوا چاہتی ہے. لوگ کب تک اپنے بچوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں میں اٹھائے پھریں گے؟ کسی دن تو کوئی آدمی چھوٹے بچے کی لاش کو دفنا کر ایک گن خریدے گا یا پستول خریدے گا یا بم بنائے گا اور جا کر اس آدمی کو جو بھی اس بچے کی موت کا ذمہ دار وہ سمجھتا ہے اس کو جا کے ہلاک کرے گا. سیالکوٹ کیس، سیالکوٹ کیس، سیالکوٹ کیس. سیالکوٹ کے لوگ اپنی دانست میں ان 2 ڈاکوؤں کو مار رہے تھے جن سے وہ پریشان ہو چکے تھے، اور پولیس اور عدالتیں ان کو انصاف مہیا کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں. پاکستان کا تمام میڈیا اور تمام لوگ ان 2 ڈاکوؤں کے ہمدرد نہیں تھے، یا ان 2 آدمیوں کے ہمدرد نہیں تھے. مجھے نہیں پتا وہ ڈاکو تھے یا نہیں تھے، لیکن بہرحال ان کو اپنا انجام صاف نظر آ گیا سیالکوٹ کے واقعے سے. ایلیٹ کلاس کو اور وہ بڑے ڈاکو جو سر عام حکومت کے اندر بیٹھ کر ڈاکہ مار رہے ہیں، جن تک کسی کی بھی پہنچ نہیں ہے، وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس بنائیں گے، میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ ایک عبرت کا مقام بنا دیں گے. کیا سیالکوٹ کے اس واقعے کے بعد موبائل چھیننے کی وارداتیں ختم ہوئیں؟ موبائل چھیننے کے دوران ہلاکتوں کی وارداتیں ختم ہوئیں؟ جی نہیں. جب تک آپ انصاف مہیا نہیں کر سکتے اس وقت تک عوام کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. یہ تو ہوگا، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی 2 رائے نہیں ہے. اگر حکومت عوام کو انصاف نہیں پرووائڈ کر سکتی تو پھر عوام جو ہے وہ اپنا انصاف خود ڈھونڈیں گے. اپنی ڈیفنس تو انہوں نے کرنا ہے، چاہے وہ ڈاکو کے خلاف ہو، اور چاہے وہ چوروں کے خلاف ہو، اور چاہے وہ حکومتی کابرین کے خلاف ہو، چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو. میں اس سیالکوٹ کے واقعے کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی میں یہ کر رہا ہوں کہ بھئی وہ انہوں نے صحیح کیا، لیکن تنگ آیا ہوا آدمی کیا کرے؟ 10,000 ڈاکو پکڑے جاتے ہیں، دوسرے پھر باہر آ جاتے ہیں. چیف جسٹس صاحب بس شکریہ، میں نے ایک مضمون لکھا تھا ان کے اوپر بھی، وہ چھپا ہوا ہے اسی کے اندر الیکٹرانک میڈیا میں. تو 2.5 سال تو ہو گئے ہیں، لوگ کب تک ان سے عوام انصاف کی امید لگائے بیٹھے، جس انصاف کا انہوں نے رول آف لا، رول آف لا، رول آف لا. اگر وہ اس دن یہ کہہ دیتے کہ جناب میں چیف جسٹس ہوں، اگر بحال ہو گیا تو رول آف لا کا ڈیسیجن ہی دے سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا میں. لہذا آپ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھ کر میرے ساتھ آئیں کہ میں صرف ایک ڈیسیجن دے سکتا ہوں، میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتا. یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ چینی 40 روپے یا 30 روپے کلو بیچی جائے، لیکن چینی آپ کو 40 روپے یا 30 روپے کلو اگر نہ ملی تو میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نہ ہو. رول آف لا، رول آف لا، لوگوں نے امید لگا لی، پڑھے لکھے لوگوں نے بھی، میں بھی اس میں شامل تھا کہ ہاں یہ چیف جسٹس صاحب آئیں گے تو رول آف لا ہو جائے گا. 2.5 سال گزر گئے ہیں یا 2 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک تو رول آف لا نہیں ہوا. معلوم نہیں کہ رول آف لا اور کتنے سال میں ہو.
کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. چیف جسٹس صاحب اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ ایک بڑی مشہور اصطلاح ہے، اور بہرحال یہ تو پوری دنیا کو معلوم ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ ہو رہی ہے اور جو ڈینائل کے مطابق ہے. تو اگر لوگ خود اپنا انصاف کرنے سڑکوں پر نکل آئیں تو ان کو عبرت کرنے مقام نہ بنایا جائے، بلکہ یہ معلوم کیا جائے بجائے، کیونکہ عبرت کا مقام بنائیں گے نا ایک اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اور یہ مسئلہ بڑا ہی پھیلتا چلا جائے گا کہ لوگ اس بات پر، لوگ بیوقوف تو نہیں ہیں، لوگ اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جسٹس ہمیں ملتی نہیں ہے، حفاظت ہماری ہوتی نہیں ہے، مجبور و بےکس ہمیں بنایا جا رہا ہے، قانون کے نام پر ہم سے ہمارے تمام بنیادی حقوق چھین لیے گئے ہیں. بنیادی حقوقوں میں حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، اور اگر ان کو حفاظت کی ذمہ داری کا احساس نہ ہو اور حفاظت ان کی نہ ہو رہی ہو، ان کے نوجوان گھروں سے نکلتے ہی ڈاکوؤں کے ہاتھوں گولیوں کا شکار ہو کے مر جائیں اور گھر ان کی لاشیں پہنچے، تو بہرحال اور اس کے اوپر عبرت کا مقام بنا دیا جائے، تو لوگ جو ہیں وہ ایک انتہا سے زیادہ ایک بڑی پاورفل قسم کی ریئیکشن میں آ سکتے ہیں، بلکہ آ جائیں گے. تو میں ناظرین آپ لوگوں سے صرف یہی درخواست کر سکتا ہوں کہ کب تک اپنی اس ایلیٹ کلاس کے آگے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہم لوگ رحم کی بھیک مانگتے رہیں گے. اکابرین نے حکومت سے اور عدلیہ سے اور تمام لوگوں سے درخواستیں کر کر کے تھک گئے ہیں. اگر اب بھی کسی نے اس کو اس قابل نہ سمجھا کہ اس پر غور کر سکے، تو پھر خدا کا عذاب یا تو طالبان کی شکل میں آ سکتا ہے. ہلاکو خان تو مر چکا ہے تقریباً 1000 سال پہلے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال کوئی نہ کوئی اور ہلاکو خان ضرور پیدا ہوگا. اس ملک کے عوام کو قسمہ پرسی کے عالم میں تو کوئی نہیں چھوڑ سکتا، اللہ تعالیٰ بھی نہیں چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ ضرور رحمت کرے گا، چاہے وہ عذاب کی شکل میں ہی رحمت ہو. سیلاب کی تباہ کاریوں کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ سسی پلی جو یا اور اس جیسے تمام لوگوں کو نیند کیسے آتی ہوگی کہ جو کیمرے کے سامنے آ کر تو بے انتہا جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم یہ بھی روٹی دے رہے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے دے بھی رہے ہوں، لیکن روٹی دینا ان کا کوئی احسان نہیں ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور جس کو بھی روٹی نہ ملے، جس کو بھی مدد نہ پہنچے، وہ ان کا گربان تھامنے کا پورا حق رکھتا ہے. ناظرین آج مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.